السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے جن کی حیا، سخاوت اور ایمان کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا، اسی لیے انہیں زوال نورین کہا جاتا ہے۔ آئیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا سفر آغاز سے لے کر شہادت تک سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے عبد مناف پر جا کر ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اپنی نیکی، سچائی اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے معروف تھے۔ آپ تجارت کرتے تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو فراخ رزق عطا فرمایا تھا۔ آپ نہایت نرم مزاج، شریف النفس اور باحیہ انسان تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالی نے ان کے دل کو حق کے لیے کھول دیا اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہ ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بھی مشرکین کی طرف سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی کا دامن نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ بعد میں وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اسلامی معاشرے کی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کی سخاوت اور فیاضی بے مثال تھی۔ جب مدینہ میں پانی کی قلت تھی تو ایک کنواں روما نامی یہودی کے قبضے میں تھا جو پانی فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ ہر شخص بلا معاوضہ پانی حاصل کر سکے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو مالی مدد کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے مثال قربانی پیش کی۔ انہوں نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور کثیر مال اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس سخاوت سے اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سے بے حد محبت تھی۔ وہ کثرت سے تلاوت کرتے اور اللہ کے کلام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی عبادت، خشوع اور عاجزی صحابہ کرام میں مشہور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ منفرد اعزاز صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف انہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مشورے کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی۔ اسلام کے پرچم دور دور تک پہنچے۔ آپ نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قراءت اور ایک مصحف پر جمع کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اسی وجہ سے آج دنیا بھر میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ مصحف عثمانی کی صورت میں محفوظ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ فتنہ پرور لوگوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے۔ جھوٹے الزامات اور افواہوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا خون بہنے سے بچانے کے لیے طاقت استعمال کرنے سے گریز کیا۔ آخرکار باغیوں نے مدینہ منورہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دن تک آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آپ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آنے والی آزمائش کی خبر دی تھی۔ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ زوال ہجا کے مبارک دنوں میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو باغی اندر داخل ہوئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ روزے کی حالت میں تھے اور قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔
यूं इस्लाम का ये अजीम खलीफा मजलूमाना अंदाज में शहादत के बुलंद मकाम पर फायज हुआ। हजरत उस्मान रजी अल्लाह इन्हा की जिंदगी हमें हया, सखावत, सब्र, इबादत, कुरान से मोहब्बत और अल्लाह के दीन की खिदमत का दर्स देती है। उन्होंने अपने माल, अपनी सलाहियतों और अपनी पूरी जिंदगी को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। आज भी जब कुरान मजीद की हिफाजत का जिक्र होता है तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह इन्हा की अजीम खिदमत को याद किया जाता है। अल्लाह ताली हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हा से राजी हो और हमें भी उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।